بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، آئی ہوپ سو آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور میں بالکل خیر و عافیت سے ہوں۔ خیر، دس از the third video which is going to be posted on my YouTube channel. Sorry for the late uploading. Basically I was occupied with so many of the things. تو یہ تھا کہ میں بہت ساری چیزوں کے اوپر کی وجہ سے آکوپائڈ تھی۔ تھوڑا سا آرٹیکل جو ہے یہ لیٹ ہو گیا ہے آنا، تو یہ 4 اپریل کو ہی چاہیے تھا یا 3 کو ہی آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ میں بہت زیادہ آکوپائڈ تھی تو اس وجہ سے میں نہیں آج اپلوڈ کر سکی ویڈیو کو۔ ہاؤ ایور ہم اس آرٹیکل کے اوپر بات کریں گے وچ از اباؤٹ دا اکنامک سیکورٹی بفرز آف پاکستان، ٹھیک ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کے اندر جو ووکیبلری یوز ہوئی ہے، جو ٹرمز یوز ہوئے ہیں اور جو اس کے اندر آرگیومنٹس یوز ہوئے ہیں وہ ہمارے پیپر کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس آرٹیکل کو پڑھنے کی ایک اور امپورٹنٹ وجہ یہ بھی ہے کہ یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے بائے عشرت حسین صاحب، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر رہ چکے ہیں بیسکلی، ٹھیک ہے؟ تو ان کی بکس، جس طرح سے ان کی کچھ کتابیں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، جس میں سے ایک بک تھی اکانومی آف دا پاکستان اکانومی آف دی ایلیٹ اسٹیٹ کر کے اس کتاب کا نام ہے، اس کا سیکنڈ جو ایڈیشن ہے وہ میں پڑھی تھی۔ تو خیر اس میں جو فیکٹس اور فگرز ہیں، جو کوٹیشنز ہیں، سوری الارم واز رنگنگ، صبح کے 5 بجے میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ خیر تو یہ تھا کہ ان کی جو کتاب ہے اس میں کچھ فیکٹس اور فگرز جو ہیں وہ آ، ان کے جو فیکٹس اور فگرز ہیں وہ کافی پرانے ہیں، لیکن جو اس میں آرگیومنٹس ہیں آپ اس کو اپنے پیپر میں کوٹ کر سکتے ہو، جو ٹرمز اس کے اندر یوز ہوئی ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہو، آپ کو سمجھ آ سکتی ہے۔ لیکن یو ڈونٹ نیڈ ٹو ریڈ دا فل بک، اگر آپ کہیں تو میں اس کی سمری آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بنا کے اس میں شیئر ضرور کروں گی۔ تو چلیں جی آرٹیکل کے اوپر بات کرتے ہیں بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے۔ آرٹیکل شروع ہوتا ہے کہ two recent developments offer compelling reasons for policymakers to prioritize the building of buffers for economic security. First, Pakistan has earned international goodwill by playing a proactive role in encouraging dialogue among parties engaged in the Gulf conflict. Second, the IMF has shown unusual flexibility by reaching a staff level agreement without imposing additional conditions at this critical juncture. With no end in sight to the conflict, Pakistan must leverage this goodwill and policy space to derive tangible economic benefits. However, this must not follow the well-trodden path of a rentier state where geostrategic position is exchanged for short-term financial inflows. Instead, a strategy to build durable buffer against future shocks must be adopted. 4 key pillars of economic security merit attentions. اچھا جی، اب اس آرٹیکل کی بات یہ ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو ہم اس آرٹیکل کا یہ سمجھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیٹ سپوز یہاں پہ، اچھا ہمارے پاس اس آرٹیکل کا نام ہے اکنامک بفرز، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو مطلب یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اکنامک بفرز کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اکنامک بفرز آپ کے پاس بیسیکلی فائنینشیل، فزیکل یا کوئی بھی ایسی کیپٹل یا سیونگز یا ریزروز یا کموڈیٹیز یا اسٹاک پائلز یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کے ملک میں کوئی ڈاؤن فال آئے یا کوئی فلکچویشن ہے مارکیٹ کے اندر، تو آپ کے ملک کے پاس اتنا بچا کچا ہو یا اتنا بیک اپ آپ کے کنٹری کا ہو کہ آپ کا جو کنٹری ہے وہ اس شاک کو ایبزارب کر سکے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ 4 ایسے اکنامک بفرز کی بات ہو رہی ہے جس کو اگر ہم اسٹرینتھن کر لیں ڈیورنگ دس سچویشن، تو
ہم آنے والے فیوچر کے شاک سے بچ سکتے ہیں. دس از واٹ ہی از بیسکلی ٹاکنگ اباؤٹ. تو ہم اب ڈسکس کریں گے کہ جو عشرت حسین صاحب وہ بیسکلی کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. سو لیٹس سی کہ وہ کس بارے میں بات کرتے ہیں. دو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. دو ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو ہیں for policymakers to prioritize the building of buffers for economic security. First, Pakistan has earned international goodwill by playing a proactive role in encouraging dialogue among parties engaged in the Gulf conflict. پاکستان کی جو اکنامک سیکیورٹی ہے، یا جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے، وہ اس حالات میں دو ریزنز کی وجہ سے بہتر ہو سکتی ہے. پہلی یہ کہ پاکستان نے بڑا ایک پرو ایکٹیو رول پلے کیا ہے، ایک بہت ہی جاندار رول پلے کیا ہے اس گلف وار کے اندر، یعنی ایران، یو ایس، اسرائیل اینڈ مڈل ایسٹ وار کے اندر، ٹھیک ہے. سیکنڈ، جو آئی ایم ایف ہے، اس نے جو ہے ہمیں کافی نرمی دکھائی ہے. کس چیز میں؟ اس چیز میں کہ ہمیں جو ام، ان کے ساتھ جو ہماری جو وہ کنڈیشنز ہمارے اوپر امپوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے اور ان کے درمیان جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں انہوں نے کافی نرمی برتی ہے. سمپل از دس. تو اسٹاف لیول ایگریمنٹ کا مطلب ہوتا ہے، یہ بیسیکلی ایک ایکارڈ ہوتا ہے جو کہ آئی ایم ایف، اسٹاف اور جو کنٹری ہوتی ہے، سر ہماری کنٹری ہے، تو آئی ایم ایف کا اسٹاف اور ہماری کنٹری کے بیچ جو بھی کنڈیشنز رکھی جائے گی، اس کو ہم بیسیکلی کہتے ہیں اسٹاف لیول ایگریمنٹس. یعنی آئی ایم ایف جب بھی اس کی ٹیم ہمارے ساتھ جب بھی ڈیل کرے گی آن ڈفرینٹ تھنگس، تو اس کو ہم اسٹاف لیول ایگریمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. With no end in sight to the conflict, Pakistan must leverage this goodwill and policy space to derive tangible economic benefits. اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو اپنی اکنامک سچویشن کو بہتر کرنا چاہیے. However, this must not follow the well-trodden path of rentier states where geostrategic position is exchanged for short-term financial inflows. Instead, a strategy should build durable buffer against future shocks must be adopted. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے فار دا ٹائم بینگ کچھ فائنینشیل بینیفٹس اٹھائیں اور پھر جو ہے نا بس قصہ ادھر ادھر ہو جائے تو آپ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. چاہیے یہ کہ آپ اس سچویشن سے اچھا خاصا فائدہ اٹھائیں اور اپنے ملک کو آنے والے فیوچر کے شوق سے محفوظ کرنے کے لیے اپنی بیک کو سٹرونگ کر لیں، اور تاکہ اگر فیوچر میں ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ کو اس میں اتنا فرق نہ پڑے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آپ کے پاس 4 اکنامک پلرز ہیں جو انہوں نے بتائے ہوئے ہیں، جس کے اوپر ابھی ہم بات کرتے ہیں. تو دو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. دو ریسنٹ ہائی لائٹس ایسی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی بفر جو ہے اس کو اسٹرینتھ مل سکتا ہے، جیسے کہ انٹرنیشنل گڈ ول پاکستان کو حاصل ہوا ہے، یو ایس کا سپورٹ ہو گیا ہے، ایران کا سپورٹ ہو گیا ہے، سعودی کا آلریڈی ہمارے پاس تھا ہی تھا، ٹھیک ہے، اور چائنا بھی ہماری سائڈ پہ تھا. اینڈ وی ور آلسو ان گڈ ریلیشن شپس. we're also in a very good relationship with Russia as well، ٹھیک ہے. دوسرا، آئی ایم ایف نے بھی ہمیں کچھ ایکسٹرا کنڈیشنز ہم پہ نہیں لگائیں اور ہمارے ساتھ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، ٹھیک ہے. تو چونکہ کانفلکٹ کنٹینیو رہ سکتا ہے تو پاکستان کو اس سچویشن سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے بلکہ فیوچر کے شوکس سے خود کو بچانے کے لیے. ہم نے ابھی ساری چیزیں ڈسکس کی. پہلا جو پوائنٹ نے ڈسکس کی کہ ہم اپنے فورن ایکسچینج کو مضبوط کر سکتے ہیں. کیسے؟ انکریز انکم فرام ایکسپورٹس، ریمیٹنسز اینڈ انویسٹمنٹس ناٹ لونز. ہم اپنے انکم کو اسپورٹس کے ذریعے اب ایکسپورٹس کے ذریعے، دیکھیں آپ کا یو ایس کے ساتھ اب حالات بہتر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ مطلب اس سچویشن میں وی آل نو کہ یو ایس ہمیشہ پاکستان کو یوز کرتا آیا ہے،
and it happens every single time and we get used for money. That's normal, ठीक है. लेकिन इस टाइम हमें थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी को ना चेंज करना चाहिए. मतलब जब पाकिस्तान को when Pakistan was needed by USA during the Cold War, they used us and then they threw us. उसके बाद हमारा जो हशर हुआ and we were never called again by USA. उसके बाद कई साल बाद अब जाके यूएस को हमारा ख्याल आया है. सो दिस टाइम वी शुड यूज इट फॉर परमानेंट डेवलपमेंट, ना कि हम थोड़े से पैसे ले लें और फिर हम फिर से कचरा बन जाए. ठीक है. रिड्यूस शॉर्ट टर्म फॉरेन डेट्स. ठीक है. और ये हो सकता है कि हमारे ऊपर जो कर्जे हैं, ठीक है, वो हम कम करवा सकते हैं. लेकिन यहाँ पे अभी किस्सा रिसेंटली कुछ थोड़ा सा और ख़राब हुआ है कि यूएई ने पाकिस्तान से अपना कर्जा वापस मांगा है. ठीक है. तो दिस रिक्वायर्स बूस्टिंग नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज, रीप्रोफाइलिंग शॉर्ट टर्म्स external liabilities and maintaining market determining exchange and interest rate. The recent relocation of transshipment activities in Pakistan poses an opportunity to be sustained through improving capacity, governance, and operational efficiency of maritime institutions. खैर इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. कहने का मतलब ये है कि हमारे कर्जों में कमी आ सकती है जो हम फॉरेन कर्जे लेते रहते हैं. ठीक है. और हमारे मार्केट के अंदर एक्सचेंज और इंटरेस्ट रेट काफ़ी हद तक जो है अम, हम उसको बेहतर कर सकते हैं. ठीक है. कि आप ये चीज़ अगर इतने पे हमसे ले रहे हैं तो हमें इतने में देंगे और इतने इंटरेस्ट पे हम आपके साथ बात कर सकते हैं, आप हमारे साथ इतने इंटरेस्ट पे बात कर सकते हैं. इस चीज़ को हम इस वक्त इन बातों से फ़ायदा उठा सकते हैं बिकॉज पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त काफ़ी अच्छी है. फिर हमारे ट्रेड कनेक्शंस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं. पोर्ट्स को हम अपग्रेड कर सकते हैं और चूंकि अब पाकिस्तान के पास एक रूट मौजूद है तो हम उसको सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ के लिए और अपनी जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ है ईरान और सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ उसको परमानेंट बना सकते हैं. ठीक है. हम जो हमने एक ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन स्टार्ट किया था, हम उसके ऊपर हमें चाहिए कि हम काम करें और गवादर पोर्ट को फुली इस्तेमाल में लेके आए और उसको कराकोरम हाईवे के साथ हम कनेक्ट करें. हमारा मसला ये कि हम फॉर द टाइम बीइंग पैसे ले लेते हैं लेकिन हम उसको परमानेंटली कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करते, जो कि हमारा बहुत बड़ा मसला है. ठीक है. तो हमें इस चीज़ के ऊपर अब काम करना चाहिए. फिर हमें अपने ऑयल एंड गैस माइनिंग प्रोजेक्ट्स को जो हमने चाइनीज़ कंपनीज के साथ स्टार्ट किए हैं या चाइनीज़ के साथ हमारे जितने प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए हैं, हमें चाहिए कि हम उसको प्रोटेक्ट करें, उसको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें. ठीक है. हम इलेक्ट्रिसिटी, पानी, रोड्स, ठीक है, गवादर, बलूचिस्तान, केपी और उसके जो इर्द गिर्द के एरियाज हैं उसमें प्रोवाइड करें बिकॉज वी नो कि हमारा मेन जो हब है वो केपी है, गवादर है. ठीक है. और बलूचिस्तान है क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द जो पानी है, जो हमारे वाटर सप्लाईज हैं, जो हमारे ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं और साथ में जो हमारे पोर्ट्स हैं वो इन्हीं एरियाज के अंदर मोस्टली मौजूद हैं. अलाउ सी easy imports of fuels, goods and electricity from ईरान. ईरान से चाहिए कि हम अपने फ्यूल्स, अपने गुड्स और इलेक्ट्रिसिटी को पाकिस्तान के अंदर उसको आराम से क्या कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें. ठीक है. अच्छा जी. उसके बाद इम्पोर्ट, सॉरी, ठीक है. उसके बाद इम्प्रूव रिलेशनशिप्स विद अफ़गानिस्तान थ्रू टॉक्स. हम अफ़गानिस्तान के साथ हमें अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए क्योंकि हमारा ज़्यादातर ट्रेड अफ़गानिस्तान के साथ होता था. तो ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से वो ट्रेड भी हमारा डिस्टर्ब हुआ है. बॉर्डर्स आर क्लोज सो दैट्स ऑल्सो क्रिएटिंग अ बिग इशू. उसके अलावा हमें चाहिए कि हम अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ के ऊपर काम करें. हम जो चाइना के साथ ट्रेड करते हैं हमें चाहिए कि हम उसके अंदर फेयरनेस लेके आए. ईमानदार भी हम काफ़ी हैं, हमें अच्छे से पता है. मेक अ ट्रेड एग्रीमेंट विद एशियन कंट्रीज क्विकली. हमारे पास जो एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ अपने ट्रेड को हम बेहतर करें. ठीक है. और जो एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हम उन प्रॉब्लम्स को बेहतर करें. फिर हमारे पास एक 5 ईयर
کی ٹریڈ پالیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کہیں پہ ٹیکس کی بات کریں تو انفیئر ٹیکس ہمیں نہیں لینا چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی اتھارٹیز کو ریگولیٹ کریں کہ ہم جو اب یہ دیکھیں یہاں پہ ارشد حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انفیئر ٹیکس نہیں لینا چاہیے. ریسنٹلی پیٹرول کی قیمتوں میں پاکستان از دا ورلڈز سیکنڈ کنٹری جس نے 60 to 65% تیل کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ دیز پالیسی شوڈ بیسکلی بی امپلیمنٹڈ، رائٹ؟ تو اب ڈیفینیٹلی اگر آپ کا تیل ایکسپینسو ہوگا تو آپ کی ہر چیز ایکسپینسو ہو جائے گی. انکریز آف فارن انویسٹمنٹ، ہمیں جی سی سی کنٹریز کے ساتھ ڈیلز کو مزید بہتر کرنا چاہیے، وہاں سے انویسٹمنٹس لے کے آنی چاہیے اور جابس بھی لے کے آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ٹرن شارٹ ٹرم فارن منی، اور ہم جو یو ایس کے ساتھ اپنے ٹریڈ کو بہتر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو یو ایس سے پیسے لے رہے ہیں یا ہم باہر کی کنٹریز سے پیسے لے رہے ہیں اس کو ہم شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کی جگہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں کنورٹ کریں. اور expand Roshan digital accounts to more investors and safety measures to prevent sudden money outflow in crisis. تو ہوتا یہ ہے کہ کرائسس کے اندر نا ہمارے لوگ جو ہے نا وہ پیسے نکالنا شروع کر دیتے اکاؤنٹ سے، ٹھیک ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو بینکس وغیرہ ہیں وہ کریش کر جاتے ہیں. ہم پیسے باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں ملک سے یا بینک سے، تو اس سے ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کو اس چیز کے اوپر تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ انویسٹرز کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کو یہ خطرہ نہ رہے کہ بھئی ہمارا جو پیسہ ہے وہ کہیں پہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی. تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس بیسیکلی اسٹیٹ گورنمنٹ پاکستان کی ایک انیشیٹو ہے کہ جتنے بھی نان ریزیڈنٹس پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے اندر اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں باہر بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟ ریموٹلی کسی بھی برانچ کو وزٹ کیے بغیر. اور کوئی بھی آپ اس کے اندر کرنسی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، وہ پی کے آر کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا وہ کوئی فارن کرنسی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب یہ بیسیکلی نیا پاکستان کے جو سرٹیفکیٹس ہیں ان ریٹرن ان کو وہ پرووائڈ کیے جائیں گے، اور ساتھ میں اس کی مدد سے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں اور پراپرٹی میں بھی انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں. دیٹ کین بی اینی کرنسی، ان ڈالرز، ان یوروز، اور ان جی بی پی، اور ان اینی کرنسی، ٹھیک ہے؟ تو ان کو چاہیے کہ روشن اکاؤنٹس کو فردر ایکسپینڈ کریں. تو باقی ابھی ہم نیکسٹ پورشن کے اندر اس کے باقی پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں.